اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یوتھ اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی نشست میں نے ختم کی تھی اس بات پہ کہ کسٹمر سروس اب فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ڈاکٹر کے درمیان میں ایک جوڑنے والی چیز بن چکی ہے، اور چونکہ یہ بائرز مارکیٹ ہے اور کسٹمر کا اپر ہینڈ ہے، اس لیے کبھی کسٹمر کہہ کے کچھ کروا لیتا ہے، کبھی بغیر کہے اس کو کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جہاں پہ میں نے پچھلی نشست روکی تھی۔ اب اس کی شکلیں ظاہر ہے، بہت لوگ کچھ اعتراضات بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کس طرح کے ایلیمنٹ اس میں آ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سب اگین دس از اکیڈیمک ڈسکشن۔ اصل بات پہ ہم رہتے ہیں کہ فیکٹ یہ ہے کہ اب کی سچویشن یہ ہے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ کیا اس کا امپیکٹ بہت زیادہ مریضوں کے حق میں یا ان کے خلاف چل رہا ہے، یعنی ان کے حق میں تو نہیں ہو رہا، یا ان کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں نا، کہ اگر یہ سچویشن ہے کہ یہ بٹوین دی ٹو پارٹیز اب ایک جو کنیکشن ہے وہ کسٹمر سروس ہے، تو جو اصل میں ٹرائنگل کا تیسرا پارٹ تھا مریض، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آئی کلیئرلی ریممبر کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت ایکچولی بہت چند لوگ اس میں انوالو تھے اور بہت کیئرفلی وہ اس کو لے کے چلتے تھے، اور کہیں پہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پریشر کی وجہ سے وہ کسی جگہ پہ کوئی کمپرومائز کرتے ہوں۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے، بائی اینڈ لارج ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ اور میں اپنے فارماسیوٹیکل کے دوستوں کو میں نے بہت دفعہ سمجھایا ہے کہ بھائی صاحب، ڈاکٹر کا بزنس فارماسیوٹیکل انڈسٹری نہیں ہے، اس کا بزنس پیشنٹ ہے، اور پیشنٹ کو اس نے سروس دینی ہے ایکچولی، اس لیے کہ اگر وہ مریضوں کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھتا یا اس کے کیے ہوئے علاج سے مریض صحت یاب نہیں ہوتے تو اس کا بزنس بند ہو جائے گا، اس کی پریکٹس ختم ہو جائے گی، اور وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے تو پیسے لے کے زندہ نہیں رہ سکتا نا، اگر پیسے بھی دیں آپ اس کو، اور اگر آپ فرض کیجئے اس کا بزنس ہی کم ہو جاتا ہے، مریض ہی کم آنے لگتے ہیں، تو آپ تو ویسے ہی بہت ہی بد لحاظ لوگ ہیں، آپ تو اس کے بعد جانے ہی چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے، یہ مت سوچئے کہ ڈاکٹر آپ کی وجہ سے انڈر پریشر ہے، وہ مریضوں کی وجہ سے انڈر پریشر ہے۔ اس کا بزنس اس کے مریض ہیں، انہیں ان مریضوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ کلیئر سب لوگوں کو ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر کا جو پرائم جو اس کا پلان ہے، جو پرائم اس کا انٹینٹ ہے، نیت ہے، اس کی ارادہ ہے، وہ اس کے مریض ہیں۔ تو لہذا مریض کی حد تک تو وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرے گا کہ مریض کو جو ضروری دوائی ہے وہ نہ دے، یا اس کو کوئی الٹی پلٹی دوائی دے دے، اس کو ایسی کوئی دوائی دے دے جو کہ صرف اس پریشر کی وجہ سے کہ میں نے چونکہ یہ لکھنی ہے، میں نے اس کو اسپانسر کرنا ہے تو اس کو لکھ دے، اس طرح سے نہیں ہے۔ یا اس کو بلا وجہ لکھ دے کہ اس کو 4 دوائیوں کی ضرورت ہے تو اس کو 6 دوائیاں لکھ دے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بالکل آپ کلیئر رہیے اس بات کے بارے میں۔ وہ صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ایک دوائی کے 4 5 6 8 10 برانڈز اویلیبل ہیں، اور وہ مورلیس ایک ہی جیسے ہیں سب، کیونکہ جنیرک دوائیاں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں تقریباً، تو بہت مائنر فرق کہیں ہوگا تو ہوگا، ویسے ہوتا نہیں ہے ایکچولی، کیونکہ ایک ہی اسٹینڈرڈ پہ بنتی ہیں تو دے آر مورلیس دا سیم ایکچولی۔ تو وہ اے دوائی کی بجائے بی برانڈ لکھ دے گا اس کو، بی کی بجائے سی برانڈ لکھ دے گا اس کو، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، دوائی وہی لکھی جائے گی جو اس کو ضرورت ہے مریض کو۔ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فالتو دوائی کے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، دوائی نہیں لکھی جائے گی فالتو، ٹھیک ہے، یا ڈوز اس کو ڈبل لکھ دیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ بار بار میں یہ بات ہر کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کی پریورٹی مریض ہے، اس کی ترجیح مریض ہے، میڈیکل لیب نہیں ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری نہیں ہے، وہ اس کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، وہ اپنے مریضوں کی وجہ سے اس کا کام چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیکل پریکٹس از اے بزنس لائک اینی ادر پریکٹس۔ اتنے بڑے بڑے جو ہاسپٹل بنتے ہیں، اگر وہ بزنس کے رولز کو فالو نہ کریں تو وہ تو 4 دن میں بینکرپٹ ہو کے بند ہو جائیں گے ایکچولی۔ سو دے ہیو ٹو بی پروفٹیبل اینڈ دے ہیو ٹو بی رن لائک بزنسز، یو نو۔ یہ خدمت خلق کے تو نہیں ہے جگہ نا، یہ وہ تو 2 4 ادارے ہیں کہیں پہ جو بہت ہیویلی، جہاں پہ ایکچولی اسپانسرڈ ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں، یعنی بے شمار لوگ ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں اور اس لیے ان کو پروفٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے، فکر نہیں ہے ان کو، ناٹ فار پروفٹ ہیں وہ، کچھ تو ناٹ فار پروفٹ ہے نا جو چارج کرتے ہیں،
لیکن ایکچولی وہ پروفٹ نہیں جنریٹ کرتے، یعنی منیمل چارج کرتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بالکل ہی فری ہیں جیسے، اور وہ فری جو ہیں وہ آبویسلی ان کو کہیں نہ کہیں سے اسپانسرشپ ملتی ہے، اور تو کوئی سورس نہیں ہو سکتا۔ لیکن عام جو ڈاکٹر ہے، میجورٹی آف دی ہاسپٹلز، پرائیویٹ ہاسپٹلز اینڈ آل دی پرائیویٹ ڈاکٹرز، آبویسلی اٹ از دیئر بزنس اینڈ دیئر بزنس از پیشنٹس، تو پیشنٹس کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کرتے۔ بہت ہی کہیں کوئی آڈ کیس ہوگا تو ہوگا، ورنہ جنرلی اسپیکنگ ڈاکٹر مریض کے ساتھ اس سینس میں زیادتی نہیں کرتا کہ اس کو کوئی اس طرح کی چیز لکھ دے جو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں دوائی کی بات کر رہا ہوں، میں اگلی بات اس سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ یا اس کو کوئی ایسا برانڈ لکھ دے جس پہ اس کو خود بھی یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ دوائی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسی چیز لکھ دے جس کے بارے میں خود بھی شیور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی بات کہ ڈاکٹر کی پریورٹی مریض ہیں، اور وہ بہرحال مریض کی ویل بینگ اور اس کے جو انٹرسٹ ہے وہ سب سے پہلے وہ واچ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلا جو ایک معاملہ چل گیا ہے، خاص طور پہ یہ جو جب سے نیا وہ ایک ریگولیشن بھی آیا تھا ہیلتھ اینڈ او ٹی سی کا، جس کے بعد یہ وائٹامنز اور اس طرح کی چیزیں، سپلیمنٹس جو تھے، یہ ریگولر کیٹیگری سے نکل کے اوور دی کاؤنٹر کیٹیگری میں چلے گئے، یعنی بغیر پرسکرپشن کے بھی آپ خرید سکتے ہیں اوپنلی۔ اب جگہ جگہ آپ کو شیلف نظر آئیں گے، بڑی خوبصورت پیکنگ ہے، جو پہلے امپورٹڈ ہوا کرتی تھی اس سے اچھی پیکنگ اب لوکل لوگوں نے شروع کر دی ہے، اور بڑا کمال ہے جناب، یہ فلاں ہے۔ یہ ویسے پہلے تو دوائی جب بکتی تھی تو یہ 100 روپے کی بکتی تھی، اب یہ چونکہ سپلیمنٹ کے طور پہ آ گیا ہے تو اب 1000 روپے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیجیے، آپ کو یہ قصہ ملے گا، یعنی یہ کوئی بھی یہ آئرن ہے، یہ کیلشیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ یوں ہے، یہ فلاں جگہ سے کیلشیم نکلا ہے، تو لہٰذا یہ 1500 روپے کی ڈبی ملے گی آپ کو۔ یہ ہے جو ایک نیا سیگمنٹ ہے جو شروع ہوا ہے ایکچولی۔ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا ہوں ایز سچ، غلط ہے، صحیح ہے، کیا ہے، جو لوگ ٹیکنیکل کامنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر وہ کریں، اور جو رول جو بیسکلی تو ریگولیٹر ہیں، یہ ان کا جاب ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ ریگولیٹر ہیں، وہ ٹھیک کروا لیں اس کو۔ پھر یہ ایک نیا ایلیمنٹ شروع ہوا ہے جہاں پہ کہ بعض اوقات ڈاکٹر مریض کو فالتو چیز لکھتا ہے، یہ دوائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی امریکہ سے لے کے اور ہر جگہ تک اس قسم کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کسی بیماری کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ایک سپلیمنٹ ہے جو شاید آپ کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ وائٹامن لیتے ہیں جیسے، ہو سکتا ہے آپ کی انرجی کا لیول بہتر ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتہ نا، انہوں نے کوئی ٹیسٹ تو نہیں کیا کہ آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہے یا آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہے یا فلاں، اس کے بغیر ہی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ چلیں تھوڑا سی چھوٹی سی ڈوز ہے، خیر ہے، فائدہ ہی ہو جائے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ یا وائٹامن ڈی کا بہت ٹرینڈ ہے پاکستان میں آج کل، اور بلکہ ٹیسٹ بھی جس کسی کا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں نکلا اس کا، ہر کسی میں ڈیفیشنسی ہے پاکستان میں وائٹامن ڈی کی۔ بہت لوگ تعجب بھی کرتے ہیں کہ اتنا سارا وقت ہم دھوپ میں پھرتے ہیں اور ہماری وائٹامن ڈی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اور کس کی ٹھیک ہوگی؟ لیکن بہرحال وائٹامن ڈی دی جا رہی ہے، بے شمار دی جا رہی ہے۔ آئی ایم ناٹ ریئلی کمپیٹنٹ ٹو سے کہ اوور ڈوز ہے یا نہیں ہے، جو ہیں وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہیں جو ڈاکٹر لکھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اسپانسرشپ کے انفلوئنس میں اس طرح کی کوئی چیز لکھ دے، کیونکہ یہ دوائی نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک دوائی کا تعلق ہے، وہ بہرحال دوائی مریض کی ضرورت کے مطابق ہی لکھی جاتی ہے، اس کی ڈوز بھی اس کے مطابق ہی دی جاتی ہے۔ برانڈز چینج کر دیے جاتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ برانڈ چینج کرنے سے مریض کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو یہ بھی کلیئر کر لیجئے، جن لوگوں کا یہ خیال ہے، جو عام پبلک کا یہ خیال ہے نا کہ بس جی یہ دیکھیں نا جی، یہ کمپنیوں والے ڈاکٹروں کو جی پتہ نہیں کیا دیتے ہیں اور وہ بس ان کے کہنے پہ دوائیاں لکھتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے کہنے پہ فالتو دوائیاں نہیں لکھتے۔ یہ ہر شخص کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حد تک میں نے جو اگلی بات کہی تھی میں نے کلیئرلی کہہ دی ہے کہ اس حد تک انفلوئنس میں ہو سکتے ہیں کہ سپلیمنٹ ٹائپ چیز کوئی بیچ میں لکھ دیں ایک دو، اور اس کے حساب سے چلیں، وہ مریض جا کے خریدے گا، وہ نہیں، اس کی چوائس ہے، نہیں خریدنا چاہتا مت خرید، اس لیے کہ وہ تو کسی بیماری کا علاج نہیں ہے نا۔ تو اس کا اگر جی چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی میں کوشش کر لوں، میں دیکھ لوں شاید فائدہ ہو جائے، تو وہ لے لے، اس کا جی نہیں مانتا تو مت لے بھائی، ٹھیک ہے۔
کوئی اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، یعنی اس پہ سختی نہیں ہے کوئی اس بات پہ. جو اصل دوائی ہے اصل میں اس پہ سختی ہے، وہ کھانے کی ضرورت ہے ورنہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ہے، بالکل ہے کسٹمر سروس، لیکن اٹ از فار دی سیم تھنگس جو کہ لکھنی ہی تھی کسی نہ کسی شکل میں، اور وہ اس کے بغیر ظاہر مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اب اس کسٹمر سروس کا رول یہ ہے کہ کسٹمر سروس کی بنیاد پہ برانڈ شفٹ ہو سکتا ہے. سمری یہ ہے کہ برانڈ اے کی بجائے برانڈ بی لکھا جا سکتا ہے، دونوں برابر ہیں، لیکن اس کی بجائے یہ لکھ دیں گے. بس یہ بات ہے ایکچولی جو چل رہی ہے مارکیٹ میں. چلیں اس نشست کو ہم یہاں روکتے ہیں اور ایک آخری نشست اس پہ اگلی کرتے ہیں، جس میں ہم اس کو کچھ سم اپ بھی کرتے ہیں اور اس سے آگے چلتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.